رکھی ہوئی تھی، کتاب رکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا کتاب کون سی تھی؟ خدا کہیں نہیں، اور کتابیں تقسیم ہو رہی، یہاں تک وہاں نوبت پہنچی۔ میرے بھائی، یہاں قریب کے شہر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، قریب کے بڑے شہر میں صورتحال یہ ہے، مسلمان گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ وہ عمل کرنے کو خوش ہیں جن عمل کے ان کا ایمان بھی ختم، ان کی عصمتیں بھی ختم، وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کو بھی تیار نہیں، اور وہ بھی خوش ہیں کہ ہم کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت کی صفت غم، وہ صفت غم ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ یا اللہ، دین اس طرح سے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کے گھروں کی نوجوان نسل کا یہ حال بن رہا ہے، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی بڑا مشکل فیصلہ آتا ہے۔ اللہ اس فیصلے سے ہم کو بچائے، لیکن تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب امت دین کی بے قدری کرنے لگتی ہے، جب امت دین کی بے قدری کرنے لگتی ہے اور بے دینی جب پھیلتی ہے اور امت کو غم نہیں ہوتا، تو کچھ عرصے تک اللہ انتظار کرتے ہیں، اور جب سدھار نہیں آتا ہے تو پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، اور وہ فیصلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہزاروں مثالیں گزر چکی ہیں۔ دنیا کے اہم ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا، اس کو کہتے تھے بخارا، جہاں کی ماں بخاری تھی۔ اسی بخارا شہر کے ہمارے استاد بھی تھے۔ وہ ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں قرآن میں جب پڑھتے تھے کفر اور کافر، تو ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ کافر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بخارا شہر کا ایک وقت حال کیا بنا جب وہاں دین کی بے قدریاں ہوئیں، حالانکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی میجارٹی تھی، بلکہ کافر تھا ہی نہیں کوئی وہاں۔ جب وہ بے قدریاں ہوئیں تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، ایک شخص اٹھا اور اسی بخارا شہر میں حملہ کر کے آیا۔ بخارا شہر جس مسجد میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھاتے تھے، اس ممبر پر چڑھ کر کے اس نے کہا، میں آسمان والوں کی طرف سے تم پر قہر بن کر آیا ہوں، اور پھر اعلان کر دیا کل شام تک اس شہر میں نہ کوئی انسان باقی بچنا چاہیے، نہ کوئی مکان کھڑا رہنا چاہیے، تمام مکانوں کو لوٹ لو، مکانوں کو آگ لگا دو، جوانوں کو مار دو، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو ہمارے کیمپوں میں پہنچا دو۔ اگلے 24 گھنٹے کے بعد بخارا شہر تہس نہس کر دیا تھا، اور اس طرح سے اس آدمی نے یہ مہم چلائی، اور نوبت کہاں تک پہنچائی تھی؟ صرف ایک شہر بغداد کے اندر 14 لاکھ مسلمانوں سے ختم کر دیے تھے۔ اس آدمی کا نام تھا چنگیز خان۔ جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے سب ختم کر دیے تھے۔ اسی کا پوتا تھا، پوتے کا نام تھا ہلاکو خان، اسی نے بغداد ختم کیا تھا۔ اب جب اچھی طرح سے صفائی ہو گئی، صفائی ہونے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بلٹا، اور نظام بلٹا پھر کیا ہوا؟ وہی تمام تاتاری قوم جن کے ذریعے سے تقریباً 80 لاکھ انسان مارے گئے تھے، 80 لاکھ، جس میں پورا ایران، پورا عراق، پورا افغانستان اور آدھا چائنا اور ملک شام اور مصر، یہ سارا ختم کر دیا تھا، اور تقریباً تمام دنیا کے لوگ سمجھتے تھے اسلام دنیا میں ختم ہو گیا۔ 2 شہروں میں باقی بچ گیا تھا، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف، اور تاتاری قوم اس طرح سے ختم کر رہی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ذریعے سے اس تاتاری قوم کی ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، اور ایک بھی باقی نہیں بچا۔ اس کی بڑی عجیب تاریخ ہے، تو اللہ نے منظر دکھا دیا کہ جب دین کی ناقدری ہوگی تو پھر دین کے دشمنوں کے ذریعے سے ناقدری والوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو صاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے، تمہیں میرا دین مشکل لگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تم مرتد ہونا چاہتے ہو، بہت اچھا، الگ ہو جاؤ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نئی قوم پیدا کرے گا، یحبهم، جن کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کو مجاہدہ، ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی دیں گے، دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی مالی اور جسمانی، وہ دیں گے۔ یعنی اپنی ذات کا دین اور امت کے اندر دین کے لیے جو قربانی ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کون کیا کہتا ہے پھیلائیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں مجھے وہ میرے پیارے ہوں گے اور میں ان کا پیارا ہوں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرا دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں،
اور اگر میرے دین پر جمنے کے لیے تم تیار نہیں، میں تم کا ہٹا کر کے نئی قوم لاؤں گا، اور وہ نئی قوم دین پر چلے گی بھی اور دین کو پھیلائے گی بھی۔ میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کی جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، آپ نے وقت لگا کر کے دیکھا کہ دعوت کے نتیجے میں انسان کا مزاج کیا بنتا ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ موت تک ہم اس دعوت کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر پوچھے گا کوئی، اپنا نفس پوچھے گا کیوں، اپنے آپ کو خود کہیے میں نے وقت لگایا، اس وقت لگا کر مجھے لگا کہ میرے ایمان کے اندر کیسے ابتدا۔ جناب والا پرانا ساتھی گھر کے ماحول میں رہ کر کے اس کے ایمان کی لیول نیچے آ جاتی ہے، اور پھر جب وقت لگانے کے لیے وقت آتا ہے تو ایمان کی لیول اوپر آ جاتی ہے۔ اور مثال وہی مشہور ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ فضائل اعمال میں بار بار سنتے پڑھتے ہیں۔ ایک آیت صحابہ میں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جا کر کے رونے لگے، اور بعد میں جب پوچھا گیا کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہماری جو حالت رہتی ہے، جب گھر جاتے ہیں تو حالت نہیں رہتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے جب دعوت کے ماحول میں رہتے ہیں اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب گھر واپس آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آدمی ڈاؤن ہوتے ہوتے نیچے پہنچ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے دعوت کے ماحول میں، وہاں اس کی بیٹری پھر چارج ہو جاتی ہے، اور جب پھر چارج ہو جاتی ہے پھر واپس آ کر کے پھر ویسے حالت۔ میرے بھائی، دعوت و تبلیغ کی محنت وہی قیمتی محنت ہے جو انسان کے ایمان کو بھی بچاتی ہے، اس ایمان کو بڑھاتی بھی ہے، اس کے نتیجے میں اعمال کا شوق بھی پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں امت کی بے دینی کا غم اور امت کے اندر دین پھیلانے کا جذبہ اسی دعوت کے نتیجے میں۔ جب اللہ نے دعوت کے کام کے ساتھ جوڑا تب ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے اندر دعوت کی صفات پیدا کریں۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ دعوت والے 6 نمبر سناتے سناتے اکرام مسلم تو سناتے رہیں گے، لیکن خود اکرام مسلم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ دعوت والے ساتھی کا مزاج رحیمانہ مزاج ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ دعوت کے ساتھی کا مزاج تنقیدی نہیں، مخالفتوں کا نہیں، حق تلفیوں کا نہیں، طعن و تشریح کا نہیں، مخالفتوں کا نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مزاج رحیمانہ مزاج ہونا چاہیے۔ دعوت میں کبھی کسی پر کوئی برا نہیں کہا، یہاں تک کہ اصول ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ نے جب دعوت کا یہ نظام کھڑا کیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ صرف کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اسلام میں جو چیزیں حرام ان کا تذکرہ ہی آپ کے یہاں نہیں ہے، تو نہیں ان کا تو ہے ہی نہیں آپ کے یہاں۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ ہی آپ کے دعوت میں کہیں نہیں ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کہیں آدھا دین تو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں دعوت کا کام اس طرح سے ہو کہ کسی پر یہ نہ کہا جائے تم یہ کام مت کرو، جب دعوت کے ساتھ جب جڑے گا وہ کام وہ خود کو چھوڑ دیں۔ چاہتے یہی ہوا، اگر کہا جائے گا جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ پہلے شراب چھوڑ دیں تو شرابی کبھی دعوت کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ جو رشوت کرتے ہیں وہ دعوت کے رشوت چھوڑ دیں تو دعوت کے ساتھ کبھی نہیں جڑے گا۔ اس کے مقابلے میں کیا مزاج بنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سامنے رکھی گئی، اور وہ بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر اعمال سیکھے۔ ایمان سیکھا اعمال سیکھے کا مطلب کیا؟ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے اگر مکہ مکرمہ کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا ہوتا شراب مت پیو، زنا کاری مت کرو، یہ مت کرو، کوئی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو مکہ مکرمہ کے زمانے میں صرف سمجھایا گیا اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی محبت، اللہ کی مشیت، اللہ کی پکڑ، آخرت کے انعامات، آخرت کا ثواب، جہنم، جنت، محاسبہ، یہی سمجھایا جاتا رہا 13 سال تک، یہاں تک کہ ایمان کی قوت اتنی مضبوط ہو گئی، بعد میں صرف یہ دیر تھی کہنے کی یہ چیز حرام ہے، چونکہ زمین تیار ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہو گئی شراب حرام ہے، اس میں صاحب نے چھوڑ دی۔ اگر پہلے دن یہ حکم آیا ہوتا تو صحابہ کبھی صحابہ کو نہیں چھوڑ پاتے، اس لیے کہ پہلے زمین تیار کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا ماحول یہی ہے، ایمان کو اتنا پختہ بنانا ہے، اس کے بعد جو بھی حکم آئے گا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود ہی یہاں سے ڈھونڈتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چند عجیب سی واقعات ہوتے ہیں، ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا اور گناہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اس کے بعد دعوت کے ساتھ جڑا، واپس آ کر کے فوراً کہنے لگتا ہے کہ فلاں گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، اب اس اپنے اندر کیسے نکالو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں حیران ہو گیا، ایسا بھی کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے؟ اس آدمی نے سال تک چرس کا کاروبار کیا اور کروڑوں روپے کمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ٹھیک، 2 کاروبار اس نے کیے، چرس اور ساتھ میں نقلی زعفران بیچ کر کے کروڑوں روپے کمائے، اصلی زعفران نہیں، نقلی زعفران۔
اور نقلی زعفران اصلی زعفران کے نام پر بیچا. اور وہ نقلی زعفران بھی کہاں سے بنایا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. مکائی چھنا آسان مکائی کوکڑی اتھ ونان مکائی تک مکائی جس ہول آسان چھو تک ہیلس پہ بنان چھو سو مس اس کو جمع کرتا تھا اور جمع کرنے بعد اس کو پانی میں گرماتا تھا, پھر زعفران کا کلر اس پر چڑھاتا تھا اور زعفران کی چھینٹے مارتا تھا تو چھینٹے مارنے میں اس میں زعفران کی خوشبو آتی تھی. وہ ڈبیوں میں بند کر کے لکھتا تھا اصلی کشمیری زعفران. تو بہرحال اس نے یہ چرس کا کاروبار, ڈرگس کا کاروبار اور یہ زعفران نقلی کاروبار کر کے کروڑوں روپے کمائے. اب بلڈنگ بھی ہے, مکان بھی ہے, باغ بھی ہے اور گاڑیاں بھی ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہ تبلیغ میں نکل گیا. 40 دن لگانے کے بعد جب واپس آتا ہے تو گھر پہنچ کر کے گیٹ سے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میرا یہ سارا مکان جو ہے یہ اسی حرام پیسے کا بنا ہوا ہے, اس لیے میں تو اب اس مکان میں جاؤں گا نہیں. البتہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر والوں کو کسی طرح سے کہیں اور بھیجوں گا, اس مکان کو آگ لگاؤں گا, کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دے گا؟ آپ یہ بھی کر سکتا ہے, دعوت نبی کی محنت. ٹھیک کہتا ہے فی الحال تو میں مکان میں نہیں جاؤں گا, باغ میں شڈ ہے جو میوے کے لیے اس نے لگا رکھا ہے, تو باغ کی شڈ میں جا کے بیٹھ گیا. اب گھر والے آ کر کہتے ہیں تم تبلیغ سے واپس آ گئے تو گھر کے اندر کیوں نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا گھر. وہ کہتے ہیں گھر والے کیوں نہیں آؤ گے گھر میں؟ کہنے لگا میں اس گھر میں نہیں آ سکتا. گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اس گھر میں نہیں آ سکتا. اب وہ گھر والے بھی فون کر رہے ہیں, کہنے لگا جنہیں یہ تبلیغ سے واپس آیا یہ گھر ہی آنے کو تیار نہیں. اور وہ کہتا ہے یہ چونکہ حرام پیسے سے میں نے گھر بنایا, میں اس گھر میں جانے کو تیار نہیں. اب مجھے بتائیں شریعت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی دعوت و تبلیغ کی محنت یہ مزاج بناتی ہے. اس کے بعد اس آدمی کو حل کیا بتایا گیا, یہ الگ چیز ہے لیکن یہ مزاج کیسے پیدا ہوا؟ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے. مجھے ایک لڑکے نے بارہمولہ سے فون کیا, وہ فون کر کے کہتا ہے کہنے لگا جناب میں نے بنگلہ دیشی مال خریدتے ہوئے میں نے جیکٹ خریدا, وہ جو کرسیوں پر وہ جیکٹ بکتے ہیں, وہ جو پرانے قسم کے جیکٹ ہوا کرتے ہیں, وہ میں نے خریدا. جب میں نے گھر لایا تو اس کے جیب میں سے مجھے $3000 نکلے. اچھا اب کیا پوچھنا, کیا لگے $3000 میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ تم پوچھو گے $3000 میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا لگا جی میں دعوت کے ساتھ جڑا ہوں. مجھے ایک دم خیال ہے دعوت والا ہی یہ سوال پوچھ سکتا, ورنہ وہ تو خوش ہوتا. $3000 کا مطلب کئی لاکھ روپے, اور وہ جیکٹ کے اندر سے نکلے. وہ نکلے کیسے؟ ہوتا یہ ہے انگریز ملکوں میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے خریدتے ہیں, کچھ دن استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد ان کپڑوں کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. غریب ملکوں کے لوگ وہاں جا کر ڈسٹ بنوں سے وہ کپڑے جمع کرتے ہیں, ان کے بنڈل بناتے ہیں اور یہاں لا کر کے بیچتے ہیں. اس کو کبھی کہتے ہیں بنگلہ دیشی مال اور کبھی کہتے ہیں پٹری مال, کبھی کچھ. تو کسی انسان کو جیب میں پیسے رہ گئے ہوں گے, نکالنا بھول گیا ہوگا, اس نے وہ ڈسٹ بن میں ڈالا ہوگا. وہ جیکٹ چلتے چلتے یہاں پہنچا, اور یہاں پہنچ کے بعد اس آدمی نے جیکٹ خریدا ہے $150-200 کا پرانا جیکٹ, اس کے اندر سے اتنا پیسہ نکلا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے یہ بیل ہے. یہ کیسے یہ جذبہ پیدا ہوا؟ ساتھ میں کیا کہتا ہے, کہنے لگا جی میں پچھلے جمعرات کو مرکز میں تھا, وہیں بارہمولہ مرکز میں. کہنے کہ وہاں وہ بیان کرنے والا بیان کرتا تھا, وہ کہتا تھا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ چاہیں گے تو کھلائیں گے, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں کھلائیں گے. ہونے کے باوجود تو میں سوچنے لگا کرنے والی ذات اللہ کے, مگر خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے آج کر کے دکھا دیا کہ تیرے کیے بغیر میں تجھ پہ 13 کب پہنچا سکتا ہوں. میرے بھائی یہ جو پیسہ اتنا اس کے ہاتھ میں آ گیا, اس کے باوجود وہ پوچھنے کو تیار ہے کہ میں یہ پیسہ استعمال کروں یا نہ کروں. یہ کیوں یہ پوچھنے کو دعوت و تبلیغ کی محنت ایک ہی ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھیوں کو اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے. اخلاص کی صفت بار بار میٹر لگا کر کے دیکھیں کہ ہماری اخلاص کی صفت ہے یا نہیں. اخلاص صرف بیان کرنے کی چیز نہیں ہے, اپنے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے. اکرام مسلم صرف بیان کرنے کی چیز نہیں ہے, اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ساتھیوں میں آپس میں نفرتیں ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات صحیح نہ رکھیں؟ میرے بھائیوں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ برکاتہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو باہر سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خود دعوت والوں کے ذریعے سے نقصان پہنچے گا. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو دعوت سے دور ہو جاتے ہیں ساتھیوں کی بے اصولی کی وجہ سے.
سارے ساتھیوں کے غلط رویوں کی وجہ سے. اس میں بعض بہت پرانے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اندر صفات پیدا کریں. نفرتیں بھی ہونی چاہیے، اناد بھی ہونا چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے. قیمتی ساتھی کو حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہم نے خود ان سے سنا، فرمایا اپنے ساتھی کو قیمتی سمجھو، اصلی تمہارا ساتھی یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نئے ساتھی تبلیغ میں نکلتے ہیں، نئے ساتھی جب تبلیغ میں نکلتے ہیں اور 40 دن لگا کر جب واپس آتے ہیں، اس کے بعد جب واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بلا بلک کر روتے ہیں، کہتے ہیں ہم موت تک کے لیے ساتھی بن گئے. پھر بعد میں فخر کے ساتھ کہتا ہے فلانا میرا چلے کا ساتھ، ہم نے ایک ساتھ چلا لگایا ہے، ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے، ہم نے اس طرح سے ایک دوسرے کو سیکھنا سکھایا. تو میرے بھائی اپنے ساتھیوں کی قدر کریں. اکرام مسلم کا صحیح مزاج ساتھیوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. مالی معاملات بالکل صحیح ہونے چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ ساتھیوں نے دین کی شکلیں اختیار بنا لی، اور دین کی شکلیں بنانے کے بعد دوسروں کو کبھی دھوکہ لگتا ہے. یاد رکھیں یہ باہر کی دینی شکلیں جو ہیں یہ مکمل دین نہیں ہے جب تک اندر تبدیلیاں نہ آ جائیں. گھڑی اندر سے بھی صحیح ہونی چاہیے اور باہر سے سوئیاں بھی صحیح ہونی چاہیے. اندر سے مشینری صحیح ہے، باہر سے سوئیاں صحیح نہیں ہے تو بھی کام نہیں دے گی. اور باہر سے سوئیاں صحیح ہے، اندر مشینری صحیح نہیں تب بھی کام نہیں دے گی. ٹھیک اسی طرح سے اندر کی صفات بھی پیدا ہونی چاہیے. امت کا غم، دعاؤں کا مزاج، اخلاق، ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ رحم کا جذبہ، غیبتیں نہیں، مخالفتیں نہیں، طنز و تشریح نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ غلط سوچنا، غلط بولنا، غلط سننا، یہ تمام چیزوں کو دعوت والا کرنا ہی نہیں چاہیے. دعوت والا کی مزاج یہ ہو جائے کہ صاحب آنکھ بند کر کے اپنے کاموں کے ساتھ لگے رہے ہیں کہ ہم اصولوں کے مطابق کام کرتے رہیں گے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کس کو اللہ تعالیٰ شان و ہدایت عطا فرمائیں گے، مگر ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ محنت کی. اللہ اکبر. ایسا بھی ہوتا تھا پورا سال گزر جاتا تھا، ایک آدمی بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. 13 سال کی محنت کے نتیجے میں 500 آدمی بھی مسلمان نہیں بنے. 13 سال کی محنت کے نتیجے میں. اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو 400 صحابہ تھے. مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم. وہ سب حضور کی محنت کے نتیجے میں پکا. آپ مسلسل محنت کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ جل شانہ نے مدینے میں ایمان کا دروازہ کھول دیا. پھر مدینہ طیبہ پہنچ کر کے آپ مسلسل محنت کرتے رہے. 6 سال ہزاروں کی تعداد نہیں بن سکی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ اخیر میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ دین پھیلا تھا. مگر اس محنت کے نتیجے میں جو بنیاد قائم ہوئی تھی وہ بنیاد اتنی پختہ تھی. مہاجرین جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان، یہ تمام وہ صحابہ جو مکے کے تھے. اور پھر مدینے کے صحابہ عبادہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری، ابی بن کعب، سعد بن معاذ، سعد بن جب، یہ تمام وہ صحابہ ہیں جو مدینے کے صحابہ تھے. ان مدینے کے صحابہ اور مکہ مکرمہ کے صحابہ حضور کی محنت کے نتیجے وجود میں آئے. لیکن شرط یہ ہے کہ صفات پیدا ہو. پھر یہی صحابہ ذریعہ بنے ہیں پورے عالم میں دین پھیلانے کا. ان صحابہ کو آپس میں کتنی محبتیں تھیں. اللہ اکبر. قرآن نے ان کا بیان فرمایا رحماء بینہم، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ شفیق ہے. دعوت کے ساتھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ رحیم ہونے چاہیے. پرانوں کو نئیوں کی قدر کرنی چاہیے اور نئیوں کو پرانے کی عظمت محسوس کریں کہ انہوں نے اس وقت دین کا کام کیا جب ہمارا کوئی ساتھی نہیں تھا. تو صفات اپنے اندر پیدا کریں. مالی معاملات اپنے بگڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خصوصاً پیسوں کے معاملات میں، خصوصاً لین دین کے معاملات میں. بعض جگہ ساتھیوں، پرانے ساتھیوں میں دیکھا گیا کہ مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی وجہ سے نئے ساتھی کٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بدزنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اندر لاوے پکتے ہیں، پھر غیبتیں ہوتی ہیں. اور بہت دکھ ہوتا ہے تب جب یہ دیکھا جائے کہ پرانے ساتھی بھی ایک دوسرے کی مخالفتیں، ایک دوسرے کی دشمنیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنا. ہرگز. اور اس اخلاص، جب ہم کہتے ہیں اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کوئی غرض نہیں. اللہ، دعوت و تبلیغ کے فیضان میں عہدوں کی لالچ. اللہ اکبر. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو امیر کے بجائے ذمہ دار کہا جانے لگا، تاکہ امیر کی وجہ سے جو فخر پیدا ہوتا ہے یہ نہیں کہ صاحب امیر کوئی نہیں ہے، ذمہ دار. جہاں عہدوں کی جنگ ہوگی وہ دعوت کا میدان نہیں ہے، وہ دعوت کا میدان نہیں. جہاں عظمت، اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ کو جن باتوں کا ڈر تھا کہ میرے دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو دعوت کو نقصان ہو گیا. دعوت کے تمام ساتھیوں کو بہت چوکنا رہنا چاہیے، وہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں.
اور شیطان کو بڑی خوشی ہے کہ ان آدمیوں کے ذریعے سے جو دین پھیل سکتا ہے، ان آدمیوں کے ذریعے سے میں دین کو نقصان پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری زبان دین بولتی ہے، ہمارے کان دین سنتے ہیں، ہمارے سفر دین کے لیے ہوتے ہیں، ہماری فکریں دین کے لیے ہیں، ہم امت کے غم میں امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز خالص دین ہے، اور یہ سب دعوت کے نتیجے میں ہے۔ اب اگر دعوت کو ہمارے ذریعے سے کسی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کہ یہ شخص بدترین مجرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ اس غلطی کو تو فوراً معاف کر دیتے ہیں جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن وہ غلطی جس کے نتیجے میں دین کو نقصان ہو اور دین کے کام کو نقصان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت